یدنی المؤمن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، یعنی اپنی رحمت کے قریب کرے گا۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اور پروردگار عالم اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردے میں کر لے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ فلاں گناہ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ اے رب، تو وہ کہے گا، وہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے۔ حَتَّى قَدَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حَتَّى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرا لے گا۔ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو اب ہلاک ہی ہوا، یعنی اس بندے کو یہ اندیشہ لگ جائے گا کہ جب میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو بخشتا ہوں اور معافی دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ فَيُعْطَى کتاب حسناتہ، پھر اس کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف اور صرف نیکیوں والا اعمال نامہ ہی آئے گا، گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردے ہی پردے میں ختم کر دیں گے، یعنی وہ خود آگے لوگوں کے سامنے بات ہوتا ہے نا، رزلٹ کے اندر وہ ساری چیزیں مٹا دی جائیں گی، اس کی برائی یا برائیاں سب ختم، صرف نیکیوں والا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، ان کو مخلوق کے سامنے برسر عام پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھی، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و مذہب بنایا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ یہ آپ کے سامنے جو حدیث شریف اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگائیں، صحیحین کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے اس حدیث کے اندر۔ آپ کے سامنے یہ بات کئی دفعہ ذکر ہوئی ہے کہ مومن آدمی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایمان عطا کیا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، جی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، مومن سے بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ مادہ ہو کہ غلطی کو غلطی مانے، گناہ کو گناہ مانے، جی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ جی مومن کو قریب کریں گے، الفاظ یودنی، قریب کریں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کریں گے، اور پھر تمام مخلوقات سے اس کو پردے میں کر دیں گے۔ اللہ اور اس بندے کے درمیان یہ مکالمہ ہوگا، اللہ اور اس بندے کے درمیان۔ یہ ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جرائم، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا بڑا ہمیں بلا نہ رہے، گھبرا جاتے ہیں نا۔ اور یہاں تو اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ بھی کون، عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا فلاں، اور اللہ سے کون سا گناہ چھپا ہوا ہے بتائیے، کون سا عمل ہے، کون سی حرکت ہے انسان کی جو اللہ سے چھپی ہوئی؟ تو یہ تو سمجھے گا کہ اب تو میں تو ہلاک ہو گئی ہے، جب میری یہ بات بھی سامنے آ رہی، یہ بھی آ رہی، لیکن رب العالمین فرمائیں گے
دنیا میں میں نے پردہ ڈالا تھا، پردہ، اتنے گناہوں کے باوجود۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اگر اللہ یہ پردہ ہٹا دیں تو ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ ہو۔ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا میں پردہ رکھ رہے ہیں آخرت میں بھی رکھیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن آدمی اگر اپنے کسی دوسرے مومن مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھا جی اس کی کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی اس کے سامنے آئی، اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر بھی دنیا آخرت سے پردہ ڈالے۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ ہم تلاش میں ہوتے کہ کسی مسلمان کا کوئی عیب تو ملے جس کو اچھالے، دنیا میں اس کو ذلیل کرے۔ تو جس کا مزاج یہ ہو دوسروں کو ذلیل کرنے کا، پھر ایسے لوگ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور مغفرت کا ہمیں مستحق بنائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔